پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال ہے یاسر علی ہیں ضلع ننکانہ صاحب سے، کامل صوفی کی کیا نشانی ہے؟ یہ سوال اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، انہوں نے کسی سوال کو تشنا نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، بارگاہ رسالت میں انہوں نے یہ سوال پیش کر دیا کہ حضور جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ صحیح، صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس کی مجلس میں جا کر خدا یاد آئے اس کے پاس جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ولی کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں تو آپ کو اللہ کی یاد آئے، یاد ہے، آپ بالکل صحیح، گناہوں سے تائب ہوں، نیکی کی طرف مائل ہوں، وہ ولی اللہ ہے۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ باقی سارا بالکل فراڈ ہے، آپ کی بھینسوں کے بارے میں زیادتی ہو جائے گی، آپ کو بیٹا ملے گا، آپ کے روزگار کھل جائے گا، یہ سب دھوکے ہیں۔ ہر ایک کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ علی شیر تاندلیاں والا ضلع فیصل آباد سے، نماز پڑھتے وقت بہت سے اور عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں، کیا کروں؟ نماز کا ترجمہ یاد کر لو، پتہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو انسانی عقل ایک وقت میں ایک ہی بات سوچتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ واقعی نماز کو نماز سمجھتے ہیں، اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ کو ڈسٹرب کرے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ شیطان ہے، کوشش کرتا رہے گا۔ آپ بیٹا آپ ترجمہ یاد کر لیں تو آپ کا خیال اس طرف ہوگا کہ میں نے یہ لفظ کہا، اس کا یہ معنی ہے، تو یہ خیالات سے جان چھوٹ جائے گا۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں انہیں ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیکیاں کرے بچے، ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد نیکی کرے والدین کو بھی ثواب ملتا ہے، سبحان برائی اللہ، کرے ان سے بھی جواب طلبی ہوتی ہے کہ تم نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ برا کام ہے نہ کرنا، سمجھایا ٹھیک، تھا تو بری، نہیں سمجھایا تھا تم بھی بھگتو۔ صحیح، تو والدین کے ساتھ اتنی رعایت ضرور کرو، نیکی نہیں کر کے بھیج سکتے تو برائی بھی نہ کرو، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ محمد شہباز ہیں لاہور سے، غائبانہ نماز جنازہ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کس حالت میں پڑھی جانی چاہیے؟ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ رواج ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 2 دفعہ شاہ حبشہ کی غائبانہ نماز پڑھی ہے، اور کچھ صحابہ کرام جو 7 صحابہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، لیکن وہاں علماء یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے غائبانہ نہیں پڑھی، آپ کے سامنے جنازے کر دیے گئے، سبحان اللہ، تو وہ بے آپ شک، کا مقام تھا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، جنازہ ایک دفعہ ہو گیا بس، ٹھیک ہے، صحیح، 2 بندوں نے پڑھا، 10 نے پڑھا، 4 نے پڑھا، 4 لاکھ نے پڑھا، درست ہے۔ اب یہ جو پڑھا جاتا ہے یہ ایک رواج ہو گیا، اس کو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اصغر علی ہیں بدو ملی ناروال سے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر رواج ہے کہ جنازے کے لیے جانے والے میت دفنا کر واپس آتے ہیں، اگر کوئی پہلے آ جائے تو اس چیز کو برا سمجھا نہیں جاتا کوئی ہے، حرج نہیں۔ شرعی طور پر دفن کرنے کے لیے وہ 4 بندے 5 ضروری ہیں جو دفن کے لیے ضروری ہیں، وہاں بیٹھا رہنا کوئی ضروری نہیں۔ اگر کسی کے پاس ٹائم ہے بیٹھا ہے تو وہاں کم از کم اللہ اللہ کرے، وہاں جو بیٹھتے ہیں وہ دنیا کی گپیں ہانک رہے ہوتے ہیں، وہ کیا اس کا فائدہ تو کوئی نہیں۔ صحیح، بیٹھنے والوں کو بھی چاہیے جتنی دیر قبرستان میں بیٹھے ہیں کوئی اللہ اللہ کرتے رہیں، یا کوئی جاننے والا کھڑا ہو جائے، کوئی دین بیان کرتا رہے، سنتے رہیں، ورنہ تو وہاں بھی وہ دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھنے کا کوئی فائدہ تو نہیں۔ یہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں سائڈوں یہ پہ، روایات ہیں جن کی کوئی ضرورت تو ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ بالکل صحیح۔ وسیم عباس ہیں حیدری چوک راجن پور سے، ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک سجدے کا حکم دیا تھا، ہم 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات براہ راست ہوئی نہیں، صحیح، بات اللہ کی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے خود بھی 2 سجدے کیے ہیں اور ہمیں بھی 2 کرنے سکھائے ہیں، ہم تو کرتے ہیں بھائی۔ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے،
بالکل ٹھیک. کہیں آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی ہو اور آپ کو ایک کا حکم دیا ہو تو آپ جانے پھر آپ جانے, آپ کا کام جانے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی شیراز اختر ہیں ڈیرہ غازی خان سے, یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات نے بہت کنفیوز کر رکھا ہے. موسیقی اسلام میں حرام ہے, یہ درست ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے موقع پر چھوٹی بچیوں نے دف بجا کر گیت گائے تھے. اسی طرح انبیاء اکرام کے بارے میں ہے کہ ایک نبی بربت بجایا کرتے تھے. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا بربت بجانے والی بات درست ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا دف موسیقی میں نہیں آتی؟ بیٹا دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے انبیاء کی بات کریں ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی صرف وہ باتیں جو درست ہیں جو یا قرآن میں ہیں یا حدیث میں. ٹھیک ہے. باقی کہانیاں ہیں جو بنی اسرائیل نے اور یہودیوں نے وضع کر کے بنائی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. انہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے. یہ اسرائیلیوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. صحیح. قرآن یا حدیث میں کہیں کوئی ایسی دلیل نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شریعتیں اپنی تھیں, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. ہمیں سروکار ہے محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت. صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک تو وہ دف بجانا عام عرب کا رواج تھا, اور وہ کوئی اس میں موسیقی میں شامل نہیں ہوتی تھی. وہ بچیاں وہ گانے کے بولوں کے ساتھ اس کی دم دم ملاتی تھیں. دوسرا بچانے والی چھوٹی بچیاں تھیں. تیسری بات یہ تھی کہ احکام نازل ہو رہے تھے. اصل جو بات بالکل. اب یہ پتہ نہیں کہ موسیقی کی حرمت کا حکم نازل ہوا بھی تھا یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی وہ شاید مسلمان بھی نہیں تھے, وہ جو دف بجا کے تو ہوں بھی مسلمان تو شاید. اب دیکھیں نا, مدینہ منورہ میں شراب حرام ہوئی. 13 سالہ مکی زندگی میں مسلمان بھی پیتے تھے, حرام نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. مدینہ منورہ میں بھی کچھ عرصہ مسلمان بھی. جب مدینہ منورہ میں شراب کی حرمت آئی تو اتنی مسلمانوں کے ہاں بھی سٹاک تھا گھروں میں جو لوگ رکھتے تھے کہ وہ گلیوں میں بہا دی گئی تو 6 مہینے تک بارش ہوتی تو زمین سے بلبلے اٹھتے تھے. اتنی زیادہ شراب, اتنی زیادہ گھروں میں پڑی تھی. صحیح. شراب کا ایک قافلہ ایک تاجر کا آیا, اونٹ لدے ہوئے, تو پتہ نہیں کتنے اونٹ تھے, اس سارے مشکیزوں میں اس نے چاقو مار کر ساری گرا دی. تو جب حکم آیا تو اس کے بعد کی بات ہے نا. بالکل ٹھیک. اب نزول حکم سے پہلے کہ شراب کی آپ بات کریں تو اس سے کیا, اس کو کیا فائدہ. بالکل صحیح ہے. جب حرام نہیں تھی تب تو اللہ نے حکم دیا تھا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, جب تم نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو, نشہ اترنے کے بعد قضا کر لو. صحیح. تو اس سے اب شراب کی حلت تو نہیں, کیونکہ اس کے بعد شراب حرام ہو گئی. بالکل ٹھیک. یا اس وقت کسی نے شراب پی تھی تو اس پر طنز تو نہیں کیا جا سکتا. پچھلے دنوں ایک بندہ طنز کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر, جی فلاں روایت میں ملتے ہیں انہوں نے شراب پی تھی. میں نے کہا میرے بھائی, حرمت سے پہلے کسی نے بھی پی ہو, کیا اعتراض. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ روایت درست ہے یا غلط ہے یا پی یا نہیں, میں اس بحث میں نہیں پڑتا. مجھے یہ بتاؤ کہ جب آئے حرمت نازل ہوئی اس کے بعد کس نے پی تو خاموش ہو گئی. اللہ اکبر. تو موسیقی اس حد تک حضور نے منع فرمائی کہ کہیں دور سے کسی ساز کی آواز آ رہی تھی, حضور تیسری لے جا رہے تھے, ساتھ ایک آدھ صحابی خادم ضرور ہوتے تھے, آپ نے کان مبارک میں انگشت مبارک دے دی. انہوں نے فرمایا کہ یار جب یہ ختم ہو جائے مجھے بتانا. صحیح. کہیں دور سے آ رہی تھی, بانسری کی آواز تھی یا کسی ساز کی, تو بھائی اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں ملتا نا. آپ نزول حکم سے پہلے کی دلیلیں نہ لیں اور پہلی شریعتوں کی دلیلیں نہ لیں. ہم مکلف ہیں حضور کی شریعت کے اور اس حکم کے جب وہ نازل ہو کر نافذ ہوا. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو آج تو پھر یہ تماشا ہے کہ آپ ساری موسیقی کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں. جی ہاں بالکل, اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ نعت ہے, وہ طرز سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے. عباس علی ہے کوٹلی لوہارا سیالکوٹ سے, بچے کی پیدائش کے کتنی دیر بعد تک اس کے کان میں اذان دے دینی چاہیے؟ بھائی پیدا ہو گیا, اس کی سانس سلامت ہو گئی, اس کی صفائی ہو گئی, تو آپ گھنٹے بعد دیں, 2 گھنٹے بعد دیں, 2 دن بعد دیں, یہ تو اب آپ کی مرضی. کوئی وقت معین تو شریعت میں ہے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جتنا جلدی دیں اتنا اچھا ہے.
کہ پہلی آواز اس میں کانوں میں اللہ کے نام کی پڑے تو بہت اچھی بات۔ بالکل صحیح۔ محمد رمیز صدیق ضلع سیالکوٹ سے، کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیے کہ انسان پہ نہ ہی کوئی جادو اثر کرے، نہ کوئی تعویذ اور نہ ہی نظر بد۔ میرے بھائی حلال کھاؤ، فرائض ادا کرو، ہو سکے تو اللہ کا ذکر کرو، بالکل صحیح، کچھ نہیں ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اپنی حفاظت کے سامان کر لو، سردی اثر نہیں کرتی اگر آپ اونی لباس پہن لیں تو، گرمی اثر نہیں کرتی آپ اے سی لگا لیں تو، صحیح بات، صحیح بات۔ ہے جی۔ آپ حلال کھائیں، سچ بولیں، اللہ کا ذکر کریں، جادوگر زور لگاتا رہے کچھ نہیں بگڑے کچھ گا، نہیں نظر بگڑے بد والا بکتا رہے کچھ نہیں بگڑے گا۔ بے شک، بے شک۔ اظہر جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو سوال ہمیں اپنا SMS کر دیجئے۔ اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز۔ آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔